أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج بیان ذرا تاخیر سے شروع ہو رہا ہے. قدرتی حادثہ آپ سمجھ لیں. حادثے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بس یہ قدرت کی طرف سے کچھ ایسا معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے میں تاخیر سے آ رہا ہوں. میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ایک مرتبہ تاخیر سے بیان کرو تو پھر اگلے ہفتے لوگ اسی حساب سے آتے ہیں، تو پھر اگر ٹائم پہ آگے بیٹھو تو کم لوگ نظر آتے ہیں. تو آئندہ بیان ذرا جلدی اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. چند ہفتوں پہلے میں نے ایک خاص موضوع پر بات شروع کی تھی. وہ بیان تو مکمل ہوا تھا لیکن اس سے متعلق بہت ساری چیزیں رہ گئی تھیں، تو میں نے وعدہ کیا تھا میں انشاءاللہ اس کو بعد میں مکمل کروں گا. تو آج میرا ارادہ ہوا کہ اس ٹاپک کو میں کوشش کرتا ہوں آج کمپلیٹ کرنے کی. بیان میں نے یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم مال خرچ کریں اسراف اور تبذیر کے درمیان، کنجوسی اور فضول خرچی کے درمیان. فضول خرچی میں دو چیزیں آتی ہیں، اسراف اور تبذیر. اور کنجوسی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک بخل اور ایک شح. شین اور حلوے والی ہا، اس کو کہتے ہیں شح. حلوے والی ہا فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو نہ انسان شحیح بنے حلوے والی ہا کے ساتھ شحیح، اور نہ بخیل بنے، اور نہ اسراف کرے اور نہ تبذیر کرے. چار چیزوں سے اپنے آپ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. جب یہ چار چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو اسلام نے ہمیں مال خرچ کرنے کے جو احکام دیے ہیں اس میں ہم پورے اتر جائیں گے. بھائی حدیث میں آتا ہے کہ انسان سے جب تک یہ سوال نہ ہو جائے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس سوال کا جب تک آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا آپ کے قدم میدان حشر میں اپنی جگہ سے ہٹنے والے نہیں ہیں. احتساب ہوگا. دنیا میں جو احتسابات ہوتے ہیں نا ان کی نوعیت الگ ہوتی ہے. اللہ کے ہاں جو احتساب ہوگا اس کی نوعیت الگ. دنیا میں تو کھانچے مانچے کھلے ہوئے ہیں، آپ کھلا دیں. سوئس بینکوں میں جو آپ کے پیسے ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتے، وہ ہمیشہ وائٹ منی ہی رہتی ہے، وہ بلیک کبھی ہوتی نہیں ہے. تو پھر جو بلیک اور وائٹ منی کی دنیا کی نظروں میں تعریف ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل مختلف ہے. اللہ کی نظر میں وائٹ منی اور بلیک منی بالکل ایک الگ چیز ہے. ہمارے ہاں وائٹ منی اسے کہتے ہیں کہ جیسے مرضی کماؤ مگر گورنمنٹ کو ٹیکس تم نے دینا ہے. تو ٹیکس پے کر دیا تو منی کیا بن گیا؟ وائٹ بن گیا. ٹیکس پے نہیں کیا تو وہ منی بلیک ہے، وہ وائٹ نہیں ہے. اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے. اللہ کے یہاں کیسا ہے اس پر میں آؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. ابھی تو میں صرف ایک موضوع پر بات کروں گا کہ اسلام میں
جیسے مال کمانا اس کی بہت یعنی کچھ احکام ہیں. رشوت سے نہیں کما سکتے. کیا خیال ہے بھائی؟ کبھی کبھار نا کیمرہ پبلک کی طرف بھی کرے. بعض دفعہ لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں کہ لگتا ہے یہ اکیلے ہوائی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ایک بندہ بھی کبھی بیان میں نظر نہیں آتا. یعنی کیمرے ایسے کرامن کاتبین کی طرح مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیمرے جو ہے نا جیسے کرامن کاتبین اللہ نے مسلط کر دیے نا, جو کر رہے ہو ان کو سامنے والے سے غرض نہیں ہوتی. یہ جو اللہ نے فرشتے بٹھا دیے نا بھائی, دائیں کندھے پر فرشتہ بیٹھا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نیکیاں لکھتا ہے. لیفٹ پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ برائیاں لکھتا ہے. جن لوگوں کا یہ کندھا جھکا ہوا ہوتا ہے نا, ہمارے ایک دوست تھے ان کا یہ کندھا تھوڑا جھکا ہوا تھا, تو ہم لوگ کہتے تھے ان کی نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں, تو وہ جو نیکیوں کے ڈاکومنٹس ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان کا یہ والا کندھا کیا ہو گیا ہے؟ جھک گیا ہے. تو جیسے فرشتوں کی جو ذمہ داری ہے, آپ کے فرشتے کسی اور کا ریکارڈ محفوظ, وہ صرف آپ کے پیچھے لگے ہوئے یہ کیا کر رہا ہے, وہ صرف آپ کو دیکھتے ہیں. پڑوسی کیا کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی بندہ آیا وہ کیا کر رہا ہے, اس کی ذمہ داری اس کے فرشتوں پر ہے, آپ کے فرشتوں پر نہیں ہے. تو ایسے ہی یہ جو ہمارے کیمرے سامنے لگے ہوئے ہیں یہ کرامن کاتبین کی طرح کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کو فوکس کر کے رکھتے ہیں. تو اس پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی سامنے وامنے ہے نہیں, یہ صرف جو ہے نا ڈرامہ چل رہا ہے یہ شو کرنے کے لیے کہ بہت بڑا مجمع سمندر لوگوں کا, یہ شو کرنے کے لیے مفتی صاحب ایسے ایسے کرتے ہیں, باقی ہے کوئی بھی نہیں. تو کبھی موقع ملے نا, ہمارے ساتھ پرابلم ہے اس کو گھما نہیں سکتے. کیمرہ گھمایا نا تو واپس فٹنگ میں ایڈجسٹ کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا. تو غریب غربا والا حساب چل رہا ہے مسجد کا ہماری. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مال کہاں سے کمایا یہ بھی ضروری ہے, کہاں خرچ کیا اس کے بارے میں بھی ہم سے قیامت کے دن سوال ہو. اور ایک بات آپ کو بتاؤں بڑی دلچسپ, خدا کی قسم, اسلام کے جو احکام ہے نا آخرت میں ان پہ ثواب ملے گا وہ تو بعد میں. خدا کی قسم مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اسلام نے جو ہمیں مختلف شعبوں میں رہنمائی کی ہے, اگر ہم اس کو اس دنیا میں اختیار کر لیں آخرت تو بعد میں بنے گی, دنیا مزیدار بن جاتی ہے. یہ چیزیں گوروں کے پاس ہوتی, خدا کی قسم خوشی سے مر جاتے. وہ لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں. اتنی مزیدار زندگی بن جائے اگر اللہ نے ہمیں جو احکام دیے ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. تو مال کہاں خرچ کرنا ہے, کیسے خرچ کرنا ہے, اس میں گوروں کے پاس کوئی لا اور کوئی قانون اور ضابطہ ہے اور مسلموں کے پاس ہے؟ وہ پریشان ہے کیا کیا کریں. برگر کھائیں, پیزا کھائیں, وہ بھی کھا کے دیکھ لیا. اور جناب میں وہاں ملیشیا میں تھا تو وہ ہمارے دوست نے کہا کہ آپ کو لنکاوی جزیرہ دکھا کے لاتا ہوں. ملیشیا کا ایک ساحل ہے لنکاوی, لنکاوی ایک جزیرہ ہے ملیشیا کا جہاں فارینرز بہت زیادہ آتے ہیں. بڑا خوبصورت جزیرہ ہے. اس کی یہ خاصیت ہے کہ سمندر کے بیچ میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور پوری ایک وادی ہے سمندر کے بیچ میں, ایک دنیا آباد ہے. تو آپ لانچ کے ذریعے سمندر کے اندر کی سیر کرتے ہیں اور اندر یعنی بڑے بڑے پہاڑ ہیں تو ان پہاڑوں کے درمیانوں میں کشتیاں چلتی ہیں, جنگل ہیں باقاعدہ پہاڑوں کے درمیان میں. تو بالکل ایک نیچرل ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے, بالکل ایسی دنیا دیکھنے کو ملتی ہے جو بالکل انسانی آبادی سے دور. تو وہاں گورے بہت آتے ہیں. تو میں جب سفر پہ جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جگہوں کو میں دیکھوں, سفر سے انسان کا ظرف بڑھتا ہے, بہت ساری چیزیں اس کو سیکھنے کو ملتی ہیں. تو میں نے کہا ادھر آ کے مجھے کم از کم گورے دیکھنے کو ملیں گے, یہ لائف سٹائل کیسا ہے ان کا. گوریاں دیکھنے کے لیے نہیں گیا تھا کیونکہ یہ بھی ایک واقعہ ہوا آپ کو بتاتا ہوں. تو ہم
پہنچے لنکاوی جزیرہ. تو مجھے ہمارے جو میزبان تھے وہ بنوری ٹاؤن کے فارغ مولانا صاحب تھے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مولانا کے ساتھ جب کوئی مولانا جائے گا تو گوریاں دیکھنے نہیں جائے گا. گوریاں دیکھنے کا شوق ہوگا تو وہ چھپڑ میں اکیلا جائے گا نا. تو وہ بنوری ٹاؤن کے مولانا صاحب تھے, ملیشیا میں مسجد کے امام ہیں. انہوں نے کہا چلیں دکھا کے لاتا ہوں. میں نے کہا چلو بھائی. بائی ایئر تقریباً 1 گھنٹے کا راستہ ہے وہ. تو ہم جب وہاں گئے تو کچھ گوروں سے بھی ملا میں. تو وہاں ایک چیز نظر آئی. وہ ہم لانچ میں گھومے تو اندر بہت مزہ آیا, اس میں بڑی زبردست ایک سمندر کے اندر دنیا تھی. لیکن ہم نے وہاں 2 دن قیام کیا تو وہاں ہمیں نظر آئے کہ گوروں کا لائف اسٹائل, وہاں گورے زیادہ پڑے ہوئے ہیں. آ کے گورے گوریوں کے ساتھ آتے ہیں اور سمندر کے کنارے پر 2 دن, جیسے ہمارے ہاں منگو پیر پہ مگرمچھ پڑے رہتے ہیں نا. خدا نخواستہ گوروں کو مگرمچھ سے میں تشبیہ نہیں دے رہا, مطلب یہ ہے کہ جیسے منگو پیر کے چشمے پہ آپ جائیں, آپ کو مگرمچھ نظر آئیں گے فل پیٹ بھرے ہوئے. لوگوں نے منتیں مانی ہوتی ہیں, منتیں کہ کوئی کام ہو گیا تو ان کے جو بابے ہیں نا روحانی, انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ منگو پیر پہ جو مگرمچھ ہیں وہ پتہ نہیں فلاں بزرگ کے چھوڑے ہوئے مگرمچھ ہیں, ان کو اتنے کلو گوشت کھلاؤ تو یہ تمہاری منت کیا ہو جائے گی, پوری. تو لوگ اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے کراچی میں, ادھر آواز گونج نہیں رہی کیا, سمجھ میں آ رہی؟ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ گڑبڑ ہو. تو لوگ اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں, ادھر جو چشمہ ہے کراچی میں. تو وہاں مگرمچھ کو ان کو کھلانا پڑتا ہے 1 پاؤ گوشت یا ½ کلو گوشت, کیونکہ منت پوری کی ہوئی ہوتی ہے. اب اتنے لوگ آ کے جب مگرمچھ کو گوشت کھلائیں گے تو مگرمچھ کا پیٹ تو محدود ہے نا, مگرمچھ ہے مگر ہے تو ایک جانور, ایک محدود پیٹ ہے نا اس. تو مگرمچھ پڑا ہوتا ہے پانی کے کنارے اور کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کیونکہ وہ لوگ کھلا کھلا کے نا اس کا پیٹ پہلے بہت بھر چکا ہوتا ہے. تو اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو مجاور ہے اس کو لوگ پیسے دیتے ہیں کہ یار ہم نے منت پوری کرنی ہے, اگر ہم نے نہیں کھلایا تو کہیں وہ آفت دوبارہ نہ آ جائے. جہالت دیکھیں آپ, انسانوں کو کھلانے کی طرف توجہ نہیں ہے. کس کو کھلایا جا رہا ہے؟ مگرمچھ. تو اب منت پوری کرنی ہے تو وہ مجاور کے مزے ہیں وہاں پہ. وہ کہتا ہے اتنے پیسے دو تو میں کھلا دوں گا. تو اس کو پیسے دیے جاتے ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے, سلاخ سے مگرمچھ کا منہ کھولتا ہے, اس کے اندر گوشت رکھ کے راڈ کے ذریعے اندر ٹھوستا ہے. راڈ کے ذریعے وہ گوشت کیا کیا جاتا ہے, مگرمچھ کے پیٹ میں ٹھوسا جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے ایک استاذ نے جب یہ منظر دیکھا, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے سنا ہے نا, اللہ جب کسی کو رزق دیتا ہے چھپڑ پھاڑ, وہ منگو پیر کے مگرمچھ کو ہم نے دیکھا کہ رزق ان کو کیسے مل رہا ہے, چھپڑ ٹھوسا. وہ کہہ رہا ہے بھائی کہاں, اور ٹھوس رہے سلاخوں سے. تو اسی طرح یہ قربانی کے جو بکرے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا. سوراب گوٹ پہ کراچی میں ہم گئے بکرے دیکھنے کے لیے. تو ایک بکرے کو بڑے وی آئی پی طریقے سے صوفوں پہ بٹھایا ہوا ہے. اب میں نے کہا پتہ نہیں مینگنیاں کرتا ہوگا تو پیمپر لگایا ہوا ہوگا انہوں نے, ورنہ صوفے تو خراب ہو جائیں گے یہ. اور اس کو موٹا کرنے کے لیے لوسن لے کے اس کے منہ میں ٹھوسا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے نہیں کھاؤں گا, خدا کی قسم نہیں کھاؤں گا. بکرا کرو یار, مر جاؤں گا. لیکن انہوں نے اس کا وزن بڑھایا تاکہ یہ اچھے داموں بک جائے. تو ٹھوس رہے ہیں, منہ کھول کھول کے نا ٹھوس رہے ہیں اس کے اندر. تو جیسے وہ مگرمچھ تھے پڑے ہوئے تھے, تو ہمیں وہاں گورے نظر آئے پڑے ہوئے. وہ تو ہم 2 دن کے بعد واپس آ گئے, ورنہ وہ کئی کئی دنوں تک گوریوں کے ساتھ, ان کی گرل فرینڈز ہوتی ہے یا کوئی کیا ہوتی ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. تو وہ پڑے رہتے ہیں. مجھے ان کو دیکھ کے یہ تعجب ہو رہا تھا, جو مجھے ایک عبرت کی چیز ملی. ایک بات یاد رکھو, کسی پہ طنز
کرنا جو ہے نا, ہر آدمی کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے نا, اس کے اگر کوئی پازیٹو نکلتا ہے, مثبت پہلو نکلتا ہے, تو مثبت پہلو تلاش کیا کریں. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیشہ نیگیٹو پہ لے کے جانا یہ اچھا کام, کیونکہ ہمیں وہاں 2-3 لوگوں نے اعتراض کیا, آپ مولوی ہیں, آپ یہاں ساحل سمندر پہ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں مولویوں کے لیے اللہ نے سمندر نہیں بنائے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو کہہ رہے ہیں یہاں تو لڑکیاں بھی ہیں. تو بھائی ہمیں کوئی سمندر میں ایسی جگہ بتا دو جہاں سارے تبلیغی جماعت والے آگے ٹھہرے ہوئے ہوں, داڑھیوں والے مولوی ہوں وہاں پہ. وہ تو جزیرہ ہی ایسا ہے, وہاں تو ہر قوم آئے گی نا. ملیشیا کی گورنمنٹ اگر مولویوں کے لیے الگ بناتی اور گوروں کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب زمین میں انسان سفر کرتا ہے تو سفر میں تو وہ, ہاں کوئی نائٹ کلب جا رہا ہے خدا نخواستہ وہ غلط ہے, یا کسی شراب خانے جا رہے ہیں تو الگ بات ہے. جو مال بنے ہوئے ہیں وہاں تو سب ہر قسم کی مخلوق ہوگی, یا جو اس طرح کی جو تفریح کی جگہ ہوتی ہیں تو وہاں تو سب قسم کی جگہ ہوں گی. تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب جو عمران خان کے گھر چلے گئے تھے اور اس کی بیگم آ کے بیٹھ گئی تھی, لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا. تو ہمیں کون چھوڑے گا؟ تو طنز کرنے والے جو ہے نا ان کو موقع چاہیے. وہاں میں نے اپنی بیویوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں فل نقاب میں, ان کی عورتیں سر کے بال کے سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, اور ان کو بوٹ میں بیٹھ کے سمندر کی بولو بھائی سیر کرا رہے ہیں. اچھا لگا کہ دیکھو انہوں نے اپنی بیویوں کو پردہ بھی مکمل کرایا ہے اور ان کو دنیا بھی دکھا رہے ہیں. کتنا اچھا ہے, یہ بھی ایک عبرت کی بات ہے نا. انسان سیکھتا ہے کہ بھائی پردے میں رہ کے بھی ساری دنیا کے سارے کام. ساحل سمندر میں جانے کے لیے چڑیاں پہننے کی ضرورت, جب تک سمندر کے کنارے چڈی پہن کے نہیں ناچو گے تو سمندر کا مزہ. بعض عرب دیکھے دیندار ہے, نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھ رہے ہیں, فل کورڈ ان کی بیگم, اور اس کو لانچ وہ جو بوٹ ہوتی ہے نا, وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, وہ بہت تیزی سے گھماتے ہیں, وہ ہم نے بھی بھگائی لیکن ویڈیو نہیں بننے دی میں نے. ایک نیا ایشو سامنے آ جاتا, مفتی صاحب سمندر پہ کیا کر رہے ہیں؟ بوٹ چلا رہے ہیں. تو میں نے کہا بہت مشکل سے ہضم ہوگا لوگوں کو, ایسے ہی ٹھیک ہے ویڈیو نہیں بننے دو. تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ عرب اپنی باپردہ بیویوں کو لے کر آتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کو گھما رہے ہیں. تو پردے کے میں رہ کے بھی بھائی سارے تفریح کے کام. پردے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی کو آپ نے کمرے میں بند کر کے کنڈی لگا دی اور رسی سے اس کو چارپائی سے باندھ دیا. اور اس زمانے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ جو عورت پردہ کرتی ہے اس کو جائز تفریحات وہ تمام کروا دینی چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ جب اس نے ناجائز سے اپنے آپ کو روک لیا تو جائز اس کو چھوٹ دے دیں. یہ اس کی قربانی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ناجائز باز رکھے. نہ وہ فلمیں دیکھ رہی ہے, نہ وہ ڈرامے دیکھ رہی ہے, نہ وہ غیر محرم مردوں سے فری ہو رہی ہے. تو اگر آپ کے ساتھ تو بولو بھائی خطرہ, احساس کمتری بھی ہوگی, بغاوت کا خطرہ بھی ہوگا. تو اس زمانے کو پچھلے زمانے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح میں والدین سے کہتا ہوں کہ آپ کے بچے اگر نیک پرہیزگار ہیں, برائی سے بچ رہے ہیں, تو جائز تفریحات کا دائرہ ان کے لیے بولو بھائی وسیع کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نے ان پر اتنی پابندیاں لگائی ہوئی تھیں, وہ تو یہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے, تو وہ تو یہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے, تبھی تو وہ شیخ الحدیث بنے. تو بھائی اس زمانے میں ناجائز کام نہیں ہو رہے تھے, تو وقت بچانے کے لیے جائز پر بھی پابندی لگاتی تاکہ انتہائی مفید کاموں میں بچے کا وقت صرف ہو. حضرت شیخ الحدیث کی آپ بیتی پڑھیں نا آپ, تو بڑی ٹف زندگی تھی ان کی بچپن میں, اور اس ٹف زندگی کا فائدہ ہوا کہ بہت قیمتی بن کے نکلے وہ. لیکن اس زمانے میں اگر اولاد کو اتنا جگڑ
تو اولاد دیکھے گی کہ میرے دائیں بائیں جتنے لوگ ہیں وہ سینما گھروں میں فلمیں دیکھنے جا رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, اور میرے ابا نے مجھ پر پورا کیا کیا ہوا ہے, سلوک کی 17ویں منزل پر پہنچایا ہوا ہے مجھے. تو بولو بھائی, خاص طور پر دیندار حضرات سے میں کہتا ہوں کہ جائز تفریحات پر اپنے گھر والوں کو لے جایا کرو. سمجھ رہے ہو, بچوں کو گھمایا پھرایا کرو, تھوڑا سا ان کو ذہنی سکون دو. اس زمانے کو پچھلے زمانے پر قیاس بولیں بھائی نہیں کریں, زمانہ کافی تبدیل ہو چکا ہے. ورنہ خواتین کی رپورٹیں آتی ہیں ایسا اس کو سخت کر کے رکھا ہوا ہے, تو وہ شوہر کے خلاف نفرت, پھر بیٹی باپ کے خلاف نفرت, پھر جب وہ بغاوت پہ آتے ہیں تو جب دیندار گھرانے میں بغاوت ہوتی ہے تو پھر ان کی بریکیں فیل ہوتی ہیں, پھر وہ ایسا بے دین بنتے ہیں کہ وہ بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. ایسا حساب کتاب ہوتا ہے ان کا. خیر, تو وہاں ہمیں جو گورے نظر آئے, ویسے تو ہم بھی اتنے کالے نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے ان جیسے نہیں ہیں, تو ان میں ایک چیز مجھے عبرت کی نظر آئی کہ یہ زندگی سے بیزار ہیں. جی اچھا, تو مجھے کیا کہہ رہے ہیں, صحیح ہے انشاءاللہ بھی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک چیز نظر آئی کہ یہ لوگ اپنی زندگی سے بولو بھائی بیزار ہیں. دیکھنے میں ان کی زندگی زیادہ مزے کی ہے, دیکھنے کی حد تک, حقیقت زندگی زیادہ مزے کی. کیونکہ میں نے دیکھا کہ دو دن تو ہمارے سامنے پڑے ہوئے تھے, وہ پورا دن سمندر پہ لیٹے رہتے ہیں, رات کو انہوں نے جھونپڑے بنائے ہوئے ہیں اس میں چلے جائیں گے, پھر صبح نکل کے باہر آ جائیں گے, تھوڑی سی بوٹ چلائیں گے, تھوڑا سا آسمان پہ گھومیں گے, تو گھوم لیے, بوٹ چلا لی, اب کیا کریں بھائی, بس یہ کوئی زندگی ہے. اور لوگوں نے بتایا وہاں ایک بندہ ایسا مل گیا جو مجھے پہچانتا تھا, کوئی بیان سنے ہوں گے, پھر ہم نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ پڑے رہتے ہیں, یہ ادھر سمندر سے اٹھے ہیں نا, تو اب جائیں گے کسی دوسرے ملک کے سمندر کے کنارے پہ جا کے لیٹ جائیں گے, یہ والا دیکھ لیا دوسرا سمندر چلو. یہ چھٹیاں اسی طرح گزار, یہ چھٹیاں یہ کوئی زندگی ہے, نہ کوئی گھر ہے, نہ بیوی بچے ہیں, نہ والدین ہیں, نہ بھائی نہ بہن, کوئی محبت ہی نہیں ہے. سفر میں جس کی زندگی, جس کا کوئی گھر, اس کی کیا زندگی. ہم تو سفر میں جب جاتے ہیں 4-5 دن کے بعد اپنا گھر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھاگو. میں نے جب بھی سفر کیا ہے نا, ایک بات نوٹ کی ہے کہ میرے ساتھ کبھی سفر میں کنوارے بھی ہوں گے اور میرڈ بھی ہوں گے. کنوارے کا واپس جانے کا دل نہیں کرتا, جتنے شادی شدہ ہوتے ہیں ان کو 2-4 دن کے بعد بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں, یار کسی طرح بولو بھائی واپس چلو. کیوں؟ ان کو اس تفریح میں وہ مزہ نہیں آتا جو اپنے گھر میں بولو بھائی سکون ملتا ہے. ایک فطرت ہے انسان کی. اور سفر کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھر کی قدر اور بڑھ جائے. کیسا مزہ آتا ہے گھر میں آ کے انسان جب لیٹتا ہے, آہا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ٹھیک اپنا گھر ہے. لائٹ جائے گی تو جنریٹر چلا لیں گے, نہیں جنریٹر چل کے دے رہا, پیٹرول ختم ہو گیا, گیس کا ایشو ہے, انا للہ پڑھیں گے, جو بھی ہو. اور گھر بتاتا رہتا ہوں کہ گھر اور ہوٹل میں فرق ہے. گھر الگ چیز ہے, مکان بولتے کیوں نہیں, اسی سے تو لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی سامنے بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا. مکان میں اور گھر میں کیا ہوتا ہے, گھر کا مطلب بیوی بھی ہو بچے بھی ہو. ابھی ایک صاحب آئے مجھ سے ملنے, بیٹھے ہوئے بیان سن رہے ہیں, مجھے کہنے لگے کہ یار میں دین پہ چل رہا ہوں تو میرے گھر کی طرف سے بہت ری ایکشن ہو رہا ہے. میرا سوال یہی ہوتا ہے کہ میرڈ ہو یا چھڑے چھاٹ ہو. انہوں نے کہا چھڑا چھاٹ ہوں. میں نے کہا گھر کی طرف سے رد عمل ہو رہا ہے نا, سب گھر والے مخالف ہیں, تو اپنا الگ گھر بسا لو. کیا خیال ہے, گھر چینج کر لو, شادی کرو, بچے پیدا کرو, آپ کا الگ کیا ہو جائے گا, اور وہ اس حساب سے کرو کہ آپ کے حساب سے ہو. وہ
یعنی بیگم آپ کے مائنڈ کی ہو, الگ گھر ہو جائے گا. تو جب گھر ہی الگ ہو گیا تو ریئیکشن کا بولو بھائی کیا کرنا ہے, گھر الگ ہو گیا, اپنا گھر, اپنے بیوی, اپنے بچے. بھائی جس بہن بھائی نے آنا ہے تمیز سے آئے, چڑ چڑ پڑ پڑ نہ کرے. میں داڑھی رکھوں, میں بینک میں جاب نہیں کر رہا, میں جوائنٹ میں جو ہے وہ مخلوط گیدرنگ جو ہوتی ہے, مکس گیدرنگ, اس میں نہیں جاؤں گا. جب ساتھ آپ ایک ہی گھر میں رہو گے تو چخ چخ پخ پخ ہوگی ہر وقت کی نہیں ہوگی. ابے یہ مولوی بن گیا, ابے یہ کیا نماز پڑھ رہے ہیں, ابے سارے روزے رکھ رہے ہیں رمضان کے, ابے یہ ڈانس کیوں نہیں کر رہا ہے بھائی, ابے یہ تو بہت ایکسٹریم پہ چلا گیا, ہر وقت الٹی سیدھی. وہ تو تین آدمی کو آپ جتنے مرضی دلائل دے دو وہ اپنی بات سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ویسے لبرل بنتا ہے کہ بھئی ہر آدمی کا اپنا لائف سٹائل ہے, تو پھر اس کا یہ والا ہے تو اس کو اختیار کرنے دو نا. اس کو کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ سائیکیٹرک کے پاس لے کے جاؤ, یہ ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے, یہ ہو گیا. وہ آپ کو تھوڑی ایکسٹریم پہ جب گیا ہے کہ وہ خود بھی نماز پڑھ رہا ہے اور بندوق کی نوک پہ وہ پڑھ رہا ہے بھائی, وہ نہیں, وہ مس گیدرنگ کو پسند نہیں کرتا تو کیوں زبردستی کر رہے ہو اس کے اوپر. وہ نہیں بینک کی جاب کرنا چاہتا سودی بینک میں, تو اس کا اصول کیا ہے کہ جب ایسی چخ چخ پخ پخ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنا گھر بسا لو. پھر جب اپنا گھر ہوگا, آپ کا بیوی بچے ہوں گے, تو بھائی بہنوں سے بولو آنا ہے بھائی تمیز سے آؤ, بیٹھو, ملو, پتلی گلی سے نکلو, کھاؤ پیو اور پتلی گلی سے نکلو. اور یہ قرآن, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے انہوں نے اپنی قوم کو منع کیا یہ بت پرستی غلط ہے, مت کرو مت کرو مت کرو, بتوں کو نہیں بناؤ. انہوں نے پیدا نہیں کیا, قوم نے اٹھا کے آگ میں پھینک دیا. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کیا ہو گئے, مایوس, اور اب اس ماحول میں رہ نہیں سکتے تھے. شادی کر کے اگر وہیں رہتے تو وہ ابا کے ساتھ رہتے تو ابا بہو کو بھی زبردستی کہتے نا یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو, ایسے نہیں کرو ویسے نہیں کرو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی مہاجر الی ربی, میں ہجرت کر رہا ہوں اپنے رب کی طرف. ملک چھوڑ دیا. آپ ملک نہ چھوڑیں, آپ اپنا شہر بھی نہ چھوڑیں, آپ اپنی گلی بھی نہ چھوڑیں. اسی گلی میں کوئی کرائے کا مکان ہے وہیں شفٹ ہو جائیں. بھائی اگر آپ کی بیوی کو آپ کی والدہ شرعی پردہ نہیں کرنے دے رہی, پہلے اماں کو سمجھائیں, اماں میری بیگم میرے بھائیوں سے پردہ کرے گی. اماں کہہ رہی ہے نہیں کرے گی, یہ ہماری پرمپرا نہیں ہے. تو پہلے تو اماں کو بہت محبت سے سمجھائیں, حساب کتاب نہیں فٹ بیٹھ رہا. آپ کے بچوں کو زبردستی ٹی وی کے ڈرامے فلمیں دکھائے جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے میرے بچے کیا ہو جائیں گے, برباد. ایسا بھی ہوتا ہے جوائنٹ فیملی میں, آپ نہیں چاہتے کہ میرے بچے ڈرامے فلمیں دیکھیں, آپ کو پتا ہے خراب ہو جائیں گے, لیکن جوائنٹ فیملی میں آپ ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. تایا ابو گھر آتے ہیں, وہ اپنے آرڈر چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں دیکھیں گے, بیٹا ادھر دیکھ رہا ہے کیسا اچھا ڈرامہ آ رہا ہے, تیرا ابا تو کیا ہے, پاگل ہے. تو بچے کس کی بات مانیں گے, تایا ابو کی. کیوں, انہیں ڈرامہ وہ ابو کی نصیحتوں میں, ابو کو بھی تو اب نصیحت ہوئی ہے نا 45 سال میں آ کے, ٹھیک ہے نا. بچہ کہے گا ابو آپ اب جا کے نیک بنے اور ہمیں بچپن سے ہی نیک بنا رہے ہو. تو بڑے دلال. خاتون کا فون آیا میرے پاس کہ میں کوئی ایکٹریس تھی یا کیا تھی, فنکار تھی, اداکارہ تھی, بہت ہی ماڈرن تھی, امریکہ میں رہتی ہیں وہ, تو میں نے توبہ کر لی اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ لائن صحیح نہیں ہے. اب میری 2 بیٹیاں ہیں 15-16 سال کی, میں ان سے کہتا ہوں بیٹی اس لائن میں تباہی ہے, تم پورا ڈریس پہنا کرو, آدھے کپڑے نہ پہنو, بوائے فرینڈ نہیں بناؤ. تو میری بیٹیاں مجھے تانا دیتی ہیں کہ امی آپ نے جب 45 سال میں توبہ کی ہے نا تو ہم بھی لائف کو انجوائے کریں گے, اور جب ہم 45 کے ہوں گے تو ہم بھی توبہ. دلائل دیکھو, شیطان کے دلائل ہیں. تو اس دلیل کا جواب کیا ہے, بھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے بھائی, بہت محبت سے کر کے دیکھ لیا نہیں آ رہا تو کیا کرنا ہے, گلی میں کوئی دوسرا گھر لے کے بولو بھائی شفٹ ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیے, 2 کیے تھے, میں بار بار شادیوں پہ آ جاتا ہوں کیا کروں ٹھیک ہے نا. 2 کر لیے, پھر اللہ نے ان کو
خوبصورت بیٹے دیے, یعقوب اور اسحاق اور اسماعیل, اور اللہ نے خوشخبری دے دی کہ اسحاق بھی پیغمبر ہوں گے اور اسماعیل بھی, کیونکہ تم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, خاندان چھوڑا, تو اب تمہاری نسل میں برکت دیں گے. اب اسحاق بیٹا ملے گا, اور وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب, فرمایا اسحاق کی جلدی شادی کر دینا, یعنی یہ سب محذوف ہے. اسحاق جیسے ہی جوان ہوگا نا اس کی فوراً شادی کر دینا, اور اسحاق کو بیٹا یعقوب نام بھی پیغمبر, نام بھی پیغمبر, اسماعیل اپنا گھر. ڈیسیجن پاور ہی نہیں ہے لوگوں میں, سوچتے رہتے ہیں ہائے ابا ہائے اماں ہائے ابا. بھائی ابا اماں کے حقوق ادا کرو, ان سے محبت سے بات کرو, لیکن بنیادی جو انسانی حقوق ہیں, آپ کا فیوچر کیا ہوگا, کیسے چلنا ہے, کون سا راستہ ہے, اس میں آپ کی اپنی رائے نہیں. یاری بات میرا خیال, آپ کا انجینئر بن لو گے, آپ کا دل ہی نہیں لگے گا اس میں, کیا خیال ہے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں اپنے بیٹے کو ہم کیا بنائیں, میں نے کہا وہ جو خود کچھ تو پلان کریں یقیناً آپ, لیکن وہ پلاننگ آپ اس کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے. تو میں جو عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ کیا بات چل رہی تھی یار, یہ بات ٹرننگ پوائنٹ کہاں سے ہے, وہ چل رہا تھا نا گوروں کا لائف اسٹائل. ہاں, تو میں یہاں سے اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ گوروں کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ان کے پاس جو وہ پیسہ کماتے ہیں نا پورے سال, وہ تفریح میں اڑا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار جب لائف کا مقصد انجوائے کرنا ہے تو جاؤ لنکاوی جزیرہ جاؤ, وہاں سستے میں اچھی تفریح ہو جائے گی. پھر وہ تفریح کے لیے ادھر بھٹکتے ہیں, اور ان کے مرد تو پھر بھی مزے اڑا لیتے ہیں, لیکن ان کی خواتین کی زندگی خراب. وہاں کچھ انگریز عورتیں ہمیں نظر آئیں, بالکل اکیلی تنہا بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے خود تو ان خواتین سے انٹرویو نہیں لیا. میں نے کہا میں اگر انٹرویو لوں گا اور کسی نے کیمرے سے تصویر کھینچ کے ڈال دی یوٹیوب پہ, تو ہمارا پورا سال وضاحتی بیانات میں ہی لگے گا کہ بھائی میں خدا کی قسم شادی کرنے نہیں گیا تھا, اللہ کی قسم میں رشتہ لینے میں تو ویسے ہی گیا تھا. یعنی حرج, پردہ کرنا یاد رکھو عورت کی ذمہ داری ہے, مرد کی ذمہ داری بولو بھائی نہیں ہے. مرد کی ذمہ داری ہے غلط نیت سے کسی عورت کی طرف, ضرورت سے دیکھنا پڑ جائے تو گنجائش ہے دیکھنے کی, بشرطے کہ دل, ضرورت کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. کسی کو تبلیغ کرنی ہو کسی خاتون کو, تو بھی بقدر ضرورت اس کی طرف اگر دیکھنا پڑے تو دیکھ سکتے ہیں مسئلے کی رو سے. لیکن یہ ہم عوام کو اس لیے یہ علماء یہ نہیں بتاتے کہ نوجوان لوگ اس کا غلط فائدہ عام تبلیغ کا ہوگا, اور نیت کیا ہوگی بد نظری. محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی تلاش کریں گے تبلیغ کے لیے. یہی ہو رہا ہے. فیس بک پہ میرے پاس کال آتی ہے کہ حضرت وہ فیس بک پہ میری ایک دوستی ہے ایک لڑکی سے, میں اس کو تبلیغ کے لیے اس سے بات چیت کرتا ہوں, تو میں کہتا ہوں اس کی شکل کیسی ہے, کالی کلوٹی موٹی ناک, اس کی ٹائپ کی اگر ہے اور آپ کا دل بالکل بھی نہیں مان رہا تو پہلے ان والی عورتوں کو کر لیں پھر اس کی طرف آن. وہ فیس بک پہ پروفائل دیکھ کے نا خوبصورت سی لڑکی تلاش کریں گے, پھر اس کو کیا کریں گے تبلیغ کریں گے. تو یہ شیطان ہے. مرد اور کوئی لبرل سیکولر خاتون ہوتی ہے, اتفاق سے آپ کے پاس اس کا رابطہ ہو تو اسلام کے بارے میں اشکالات کرتی ہے, تو تبلیغ کر سکتے ہیں, اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں تاکہ دین کی طرف آئے, مگر دل کی حفاظت کرتے ہوئے پہلے اپنے دل کو ٹٹولیں کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں یا حرام مزے اڑا رہا ہوں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ فرماتے ہیں دلوں کی خیانت کو, آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کے بھیدوں کو میں جانتا ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو خیر ایک خاتون بیٹھی بھی تھی, لڑکی تھی, تو میں نے جو اپنے میزبان مولانا تھے ان کو کہا, میں نے کہا جا کے اس سے انٹرویو لو, آپ کا کلپ نہیں آئے گا مارکیٹ میں, آپ کو لوگ جانتے نہیں ہیں. میں نے کہا اس سے انٹرویو لیں کہ تم اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہو. سمجھ رہے؟ یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم آ جائیں, اگر آپ یہ مقصد نہیں تھا. میں چاہ رہا تھا کہ ان کے کلچر کو دیکھوں, یہ کیا
تو انہوں نے بھی نہیں لیا, ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی, شرم آ رہی تھی یار, کیونکہ ان کے لباس ایسے بےہودہ ہوتے ہیں کہ انسان ایک مصیبت ہوتی ہے کہ کیسے نظر کی حفاظت کرے. تو خیر کسی سے ذمہ لگایا وہی جو تھا. تو پوری معلومات تو سامنے نہیں آئی, کچھ بات چیت جو اس سے کسی اور نے کی, اندازہ ہوا کہ اس کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار, کیونکہ عمر اس کی ہو گئی ہے تھوڑی, بولو بھائی, ابھی انتظار میں بیٹھی ہے کہ مجھے بھی کوئی لفٹ کرائے. پتہ نہیں کہاں سے چل کے آئی ہوگی دوسرے ملک کے, اور کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار. یہ زندگی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا عورتوں کو آزاد کرو لباس سے, کپڑوں سے, میرا جسم پر میرا حق ہے, اس نے یہی زندگی گزاری ہے کہ میرے جسم پہ میرا حق ہے. اب جسم جیسے ہی خراب ہونا شروع ہو گیا تو اب کوئی اس جسم کو گھاس ڈالنے کے لیے تیار, بولو بھائی, نہیں ہے. کیونکہ گوروں کو اتنی خوبصورت خوبصورت لڑکیاں کم عمر کی مل رہی ہیں سستے میں کہ وہ آپ کی طرف آنے کے لیے تیار. مجھے خیال آئے کہ ہماری عورتیں ہیں جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہیں گھر میں ان کی قدر بڑھتی ہے, شوہر کی نظر میں بھی قدر بڑھتی ہے کہ میرے بچوں کی ماں ہے, اس لیے بھی قدر بڑھتی, اس لیے بھی کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا طویل عرصہ گزارا ہے. اولاد نہ بھی ہونا پھر بھی بیوی پہ بڑھاپا آتا ہے تو محبت بڑھتی ہے. کیوں بھائی, 20 سال 30 سال ہو گئے اکٹھے, یہ میری خدمت کرتی رہی ہے, میں اس کے حقوق ادا کرتا رہا ہوں, یہ مجھے چھوڑ کے نہیں بھاگی اور میں اسے چھوڑ کے کہیں نہیں گیا. طویل عرصہ رہنے سے بھی تو محبت بڑھتی ہے نا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میاں بیوی میں اصل محبت پیدا ہی بڑھاپے میں ہوتی ہے. فرمایا جوانی میں صرف مستیاں ہوتی ہیں, مستیاں, جو محبت ہے نا حقیقی وہ کب میں ہوتی ہے. ایک طویل عرصہ گزار چکے ہوتے ہیں, لڑ ٹھیک ہے, اب وہ بڈھا ادھر بیٹھ کے کھانس رہا ہے, وہ بڈھی ادھر بیٹھ کے کھانس رہی ہے. بات ہے بڑی خوشی ہوتی ہے ان دونوں کو, بڑی خوشی ہوتی ہے. تبھی میرے پاس بہت سے بوڑھے آتے ہیں. 20 سال پرانا واقعہ, ایک بوڑھا میرے پاس آیا, بیگم کا انتقال ہو گیا تھا, کئی سال ہو گئے انتقال کو. بوڑھا تھا, کہہ رہا یار میری شادی کراؤ. میں نے کہا آپ اتنے بوڑھے ہو گئے, صحت آپ کی نہیں ہے, کیا کریں؟ کہہ رہے یار کوئی بڈھی سے ہی کرنی ہے. میں نے کیا کرنی ہے؟ بڈھی سے شادی. تو میں نے کہا خیریت, کیا پروگرام ہے؟ کہہ رہے یار تہجد میں مصلی بچھاؤں گا, تنہائی مجھے کیا کرتی ہے, کھاتی ہے. ایک مصلی اس کا بھی ہوگا, میرا ہو, دونوں مل کے نماز پڑھیں گے. مجھے بڑا اچھا لگا. واقعی یہ انسان کی فطرت ہے. بڑھاپے بولو بھائی پکڑے گا کوئی, میں پکڑا جاؤں گا جو بھی بات کر رہا ہوں نا. بڑھاپے اور پیٹوں میں دل لگا کے, یہ بات یاد کرو. بڑھا جانے کی ضرورت زیادہ ہے, سمجھ بڑھاپے میں شوہر. عورتیں جب بیوہ ہوتی ہیں نا 2-4 دن روتی ہیں, اتنا اندر سے غم ہوتا نہیں ہے ان کو کہ بیٹے شوہر سے جان چھوٹی, چک چک پک پک لگی رہتی تھی ہر وقت, کیونکہ وہ اس نے کما کے اس کو تو پورا نچوڑ لیا نا, وہ کس کام کا, وہ مر گیا. تھوڑا تو رہیں گے ہائے مننے کے ابا, ہائے 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 ہائے. اس کے بعد بیٹے ہیں آپ کے ماشاءاللہ جوان ہو گئے, بیٹیاں ہیں, اب آپ کو کیا ضرورت شوہر. سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ ہوتی ہیں جو بیچاری دل سے رو رہی ہوتی ہیں, لیکن مرد زیادہ ہوتی ہے اس کو, کیونکہ دل کی باتیں آدمی اپنے بیٹوں سے نہیں کہہ سکتا. تو اس لیے میں ان لوگوں سے خاص طور پر جو جوان بچے ہیں, ان کی ماؤں کا انتقال ہو گیا, ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جب آپ کے ابا کہیں نا بیٹا میری شادی کرا دو, تو رکاوٹ, خدا کی قسم آپ کے باپ کو ابھی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کو تنہائی دور کرنے کی ضرورت ہے, اس کو کرنے دو نکاح. ابھی کیماڑی میں اطلاع آئی کہ کسی نے, بیٹے نے, باپ نے کہا میں شادی کروں گا, تو بیٹے نے اتنی رکاوٹ کی کہ باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا. غلط کیا, قتل حرام ہے, لیکن بیٹے نے بھی تو بہت ریئیکشن کیا ہوگا نا, ایک رائٹ ہے اس کو آپ دو. تو وہ بوڑھے میاں مجھے کہنے لگے کہ بھائی مجھے صرف مصلی میں تبلیغ میں وقت لگاتے تھے ماشاءاللہ, نماز پڑھنے کے لیے گھر میں
ایک ایسی عورت چاہیے جو میرے ساتھ مصلی پہ رات کو کھڑی ہو جائے گی. مجھے بڑا اچھا لگا, میں نے کہا جو دل کی بات تھی انہوں نے کہہ دی. تو وہ جو خاتون تھی لنکاوی جزیرے پہ بیٹھی ہوئی تھی, وہ تنہائی کی زندگی کیوں گزار رہی ہیں؟ ان کو لفٹ کرانے کے لیے کوئی تیار. اور ہمارے معاشرے میں عورت جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے شوہر کے دل میں قدر, یہ آپ دیکھو جوانی میں پھٹے ہوتے ہیں میاں بیوی میں, بڑھاپے میں نہیں ہوتے. بڑھاپے میں تو کہتے ہیں بس صحیح ہے زندگی گزار لی, اب کیا لڑنا آپس میں, اب تو بس چلو زندگی گزارو. محبت ہوتی ہے. عورتیں بھی جو صحیح عورتیں وہ بھی اپنے شوہر سے بڑھاپے میں محبت کرتی ہیں. اور خواتین سے ایک بات کہتا ہوں, دیکھو شوہر جب بڈھا ہو جائے تو بیٹوں کا ساتھ مت دیا کرو شوہر کے مقابلے میں. بعض خواتین کیا کرتی ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, بیٹوں کو اپنے ساتھ ملا کے شوہر کے خلاف ایک گھر میں محاذ کھڑا کر لیتی ہے, شوہر سے لڑتی ہیں. اور جب وہ بیچارہ بوڑھا اعصاب کمزور ہو چکے, وہ غصے میں آتا ہے, ادھر ادھر کی سناتا ہے, تو بیٹوں کو کان بھرتی ہیں کس کے خلاف؟ بیٹے بھی باپ کے خلاف. بہت گھروں میں ایسا دیکھا ہے ہم, کیونکہ اب اس بڈھے کی ضرورت رہی نہیں ہے. اور وہ بڈھا بیچارہ وہ ابھی بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں گھر کا سربراہ ہوں. بھائی پہلے تو آپ کو سربراہ مان لیا کیونکہ آپ خرچ کر رہے تھے, گیس بجلی کے بل آپ دے رہے تھے, بچوں کی تعلیم پہ خرچہ آپ کر رہے تھے, بیگم بیمار ہوتی تو فیس علاج کون کرتا تھا؟ آپ ضرورت تھے تو آپ سناتے, ہم برداشت کرتے. ٹیشو پیپر سے آپ نے اپنی ساری جو ہے نا اس کو استعمال کر لیا, اب وہ ڈسٹ بن کے قابل ہے. سب خواتین کی بات نہیں کر رہا, یاد رکھو. بار بار میں اس لیے کہتا ہوں کہ جن گھروں میں ایسا ہو رہا ہے ان کی اصلاح ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جا کے اپنے گھر کی عورتوں سے بدگمان ہونے شروع ہو جائے, لیکن بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے. اور مل کر ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرانے انتقام لے رہی ہے, اور بیٹے بھی اماں کی باتیں سن سن کے ابا کے خلاف ہوتے رہتے ہیں. جو غیرت مند عورت ہے, جو احسان فراموش نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ اپنے شوہر کو اپنی اولاد پر بولو کہ تم میری زندگی میں بات, میری زندگی میں بولو نا, اس نے مجھے ٹھکانہ دیا, اس نے مجھے گھر دیا, اس نے مجھے عزت دی, پالنے والا کون ہے؟ میں تمہیں لے کے کہاں پال, میں تمہیں تھی تمہاری عزت کے ساتھ تربیت. یاد رکھو ماں اپنے بچوں سے محبت بہت کرتی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. تربیت کی طاقت اور پاور یہ اللہ یہ ماں کو, اس میں یہ صلاحیت پھر روب کس کا ہوتا ہے؟ باپ کا. تو غیر اپنے شوہر کو اپنی اولاد پر دیتی ہے, یہ غیر میرا میاں. اور رسول اللہ نے ایسی ہی عورت کے بارے میں جنت کی بشارت دی. فرمایا وہ عورت جو مری اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے خوش نہیں تھا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی. کتنی بڑی وعید ہے. اور آپ فرمایا کہ جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہے اس کی تہجد اور نماز کو قبول, بولو بھائی. تو حقوق دونوں کے ہیں, ایک طرف نہیں جانا چاہیے, اس کے ذمے بھی ہیں اس کے ذمے بھی ہیں. تو ہماری عورتوں کو کیا ایک فضیلت حاصل ہے, بڑھاپے میں ان کی عزت شوہر کی نظر میں بڑھتی ہے, بخیر شوہر مکھنچو نہ ہو. یہ سب باتیں ہو رہی ہیں عزت دار لوگوں کی. جو غیرت مند آدمی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. جو بے شرم بے غیرت ہیں ان کی جب بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے تو ان کو پرانی لگنے لگتی ہے. صحیح ہے نا, ان کو کیا لگتی ہے؟ پرانی. پھر وہ اس کو محبت کو عزت نہیں دیتے, وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ کسی طرح اپنی ذمہ داری پہ مر جائے. تو ایسے بے شرموں کی بات ہم نہیں کر رہے, لیکن نارملی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی خیر الحمدللہ عمومی سطح پہ غالب ہے.
تو جیسے جیسے بوڑھی ہوگی اولاد کی نظر میں بھی عزت, بولتے کیوں نہیں, بڑے گی. ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ جتنی بوڑھی ہوگی نا ماں اتنی زیادہ, اتنا ہی اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹنے میں اور سونے میں مزہ آئے گا. تو گورے بیچارے اس نعمت سے محروم, کیونکہ رشتے ہی نہیں ہے نا. رشتے تو بنتے بر وقت نکاح سے, بر وقت نکاح کا رواج ختم. بر وقت نکاح نہیں ہوتا ہے تو 40-50 سال کی عمر میں جا کے ایک آدھ ہو گیا بچہ. ہمارے یہاں تو پوری ٹیم ہوتی ہے ماشاءاللہ, سب مل کے ماں کو پالتے ہیں, مقابلے ہوتے ہیں, باپ کو پالتے ہیں, ماں کو پالتے ہیں, دادا دادی کو پالتے ہیں, نانا نانی کو پالتے ہیں. تو بچوں کی نظر میں بھی عزت کیا ہوتی ہے؟ پھر اس ماں کے جو ابا ان کی بھی اولاد زیادہ تھی, لہذا بچوں اس خاتون جو بوڑھی ہو رہی ہے ان کے بھائی بہن بھی ہوں گے, نہیں یاری بات, بھائی بہن بھی ہوں گے, تو وہ بھائی بہنوں میں بھی بڑھاپے میں محبت بڑھتی ہے. یہ میں نے دیکھا ہے, اپنے خاندانوں میں دیکھا ہے. پھر ان بھائی بہنوں کے بچے بھی ہوں گے. تو یہ جو خاتون ہے جو لنکاوی جزیرہ کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی تھی تنہا, اگر یہ مسلمان ہوتی تو اس کے بھائی بہن بھی زیادہ ہوتے اور بھانجے بھتیجے بھی زیادہ ہوتے. تو بہت سو کی یہ خالہ ہوتی اور بہت سو کی, یار اپنی دیکھو مجھے آواز, خالہ پھپھی ہوتی ہے نا, تو بولنے میں کیا بولے تو صحیح, زور سے بولے. بہت سو کی پھپھی ہوتی. گوروں نے انٹی کا لفظ, انٹی کا مطلب سب, کیونکہ جب ان کے یہاں پھپھی اور خالہ شارٹ ہو گئی مارکیٹ میں, انہوں نے کہا جب ایک لفظ شارٹ ہے, ایک چیز ہی نہیں ہے مارکیٹ میں, تو اس کے لیے الگ سے لفظ کی ضرورت کیا. انٹی کا لفظ پوری دنیا کی تمام وہ سب کیا. جب ان کے ہاں چچا تایا ختم ہو گئے, انہوں نے پہلے تلاش کیا مارکیٹ میں کوئی چچا مچا نظر آئے کسی کا. انہوں نے دیکھا یار وہ ایک بندہ وہاں ناروے میں اس کا ایک چچا ہے اور ایک وہاں, تو چچا ہی. انہوں نے کہا پھر یہ چچا کے لفظ کو الگ سے ڈکشنری میں رکھنے کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, خام خواہ میں ڈکشنری میں جگہ زیادہ گھرتی ہے. تو انہوں نے چچا کا لفظ کیا کر دیا, ختم. انکل کا لفظ لے کر آئے. ہر وہ شخص جو آپ سے عمر میں بڑا ہو وہ آپ کا کیا ہے, انکل. شکر ہے بردر سسٹر رہ گئے, ورنہ ایسا لگتا ہے کہ انگلش لغت میں ڈکشنری میں بردر کا لفظ بھی غائب نہ ہو جائے کہیں. تو انکل ساری دنیا کے سارے انسانوں پر, اور انٹی ساری دنیا کی ساری خواتین پر. تو ہمارے ہاں خالہ الگ ہے, پھپھی الگ ہے, چچی الگ ہے, ممانی الگ ہے, کیا خیال ہے, بھتیجا, نواسے, کیا, اور فادر ان لا نہیں ہوتا, سسر ایک الگ لفظ, مدر ایک الگ لفظ, ساس, کتنی وحشت ہے اس لفظ میں کے حساب سے, کوئی اور لفظ نہیں ہے بالکل. اس لیے تو اردو بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے نا. خیر, تو اگر وہ خاتون جو لنکاوی جزیرے کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی تھی وہ مسلمان معاشرے میں ہوتی تو ان کے چونکہ دادا کی اولاد زیادہ ہوتی ابا کے, تو لہذا ان کی بھائی بہن بھی زیادہ ہوتے, اور اس عمر میں بھائی بہن بھی ہوتے اور بھتیجے اور بھانجوں کی بھی ایک فوج ہوتی. تو بہت سو کی یہ خالہ ہوتی اور بہت سو کی یہ پھپھو ہوتی. وہ سارے فون کر کے اپنی خالہ سے, پھپھو سے اور اپنی بہن سے پوچھ رہے ہوتے کہ بہن, خالہ صاحبہ, پھپھی صاحبہ, آپ لنکاوی جزیرے پہ اکیلی کیوں بیٹھی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ, یا پھر آپ وہاں چھوڑے آئے ہمارے گھر میں آگے رہے, آپ ہماری خالہ لگتی ہیں, آپ ہماری پھپھی لگتی ہیں. آ رہا ہوں آپ کے دلوں میں اتر جائے. اور یہ سب جب ہوگا جب بر وقت نکاح ہوگا اور اولاد.
محبتیں جب ملیں گی تو گورے اور اچھا یہ بھی ایک خاتون میں خاص بات یہ بھی ہوگی کہ جن لوگوں میں فیملی بڑی ہوتی ہے جلدی نکاح کا رواج ہوتا ہے وہ جوانی ہی میں دادی اور نانی بھی بن جاتی. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھی ہیں جوان عورتیں نانی ہیں. ایک خاتون نے فون کیا کہ کوئی رشتہ بتا دیں. میں نے کہا عمر کتنی جی؟ 35 سال 36 سال. اب میں رشتے نہیں کراتا بھائی، یہ پرانی باتیں. تو میں نے کہا کس قسم کا؟ انہوں نے کہا وہ اس قسم کا رشتہ چاہیے. تو خیر وہ رشتے والوں کو دیکھا، ہاں بھائی ان کو پسند آ گئی، جوان ہے ماشاءاللہ، خوبصورت ہے، سب پسند آ گئی. انکوائری کی، پتہ چلا ان کی بیٹی کی بھی شادی ہو چکی ہے، اس کی بھی اولاد. یہ نانی ہے. یہ کیا ہے؟ نانی. نانی کی اپنی شادی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو وہ مجھے کہنے لگے تو نانی ہے، میں کیسے کسی کی نانی سے شادی کو؟ میں نے کہا اللہ کے بندے تو نانی کو چھوڑ، جب لڑکی جوان ہے انہوں نے بتایا کہ ایسی ہے کہ دیکھنے میں کیا لگتی ہے؟ وہ تو عمر کا فرق ہوتا ہے نا، اس سے تھوڑی فرق ہوتا ہے کہ آپ کے بچے ہیں یا نہیں ہے. اصل جو عورت پہ بڑھاپا آتا ہے وہ عمر زیادہ ایج فیکٹر جو ہے نا اس کی ایک وہ زیادہ اثر ڈالتی ہے. تو چونکہ دادا نانا ہے تو ہمیں اس لیے لگتا ہے کہ کوئی نانی ہے تو 70 سال ہی کی ہوگی. ایسا نہیں ہے. میں نے کہا یار، تو اگر وہ جو بیٹھی ہوئی تھی، دیکھو اگر میں لنکاوی جزیرے پہ نہ جاتا اتنی عبرت کی باتیں پتہ چلتی. یہ بات تو وہ جو بیٹھی ہوئی تھی وہ اگر بالکل اسلامی معاشرے کو فالو کرتی تو بہت سے اس کی پوتیاں اور نواسیاں بھی ہوتی. وہ اس کو فون کر کے پوچھتی کہ نانی اماں آپ یہاں اکیلے بیٹھے ہوئے کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے ہاں الحمدللہ ہماری خواتین کو اس طرح تنہائی بولو بھائی نہیں ہوتی. ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کا شوہر ہوتا ہے، جیسا مرضی نالائق شوہر ہے، چخ چخ پخ پخ کر رہا ہے گھر میں آ کے، کر تو رہا ہے. خواتین کہتی ہیں ہر وقت آگے نا میرے میاں کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے غلط ہے لیکن میاں تو ہے نا، شکر ادا کرو. گھر میں شور شرابہ تو ہو رہا ہے، شور کا اپنا مزہ ہے بھائی. کچھ ٹوٹ تو رہا ہے نا، گلاس ولاس ٹوٹ رہے ہیں، کچھ ہلچل تو ہو رہی ہے نا. کچھ بھی نہیں ہوگا دیواریں کھانا شروع کر دیں گی. ترسو کے شور کو. ہم نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی، اس کہانی کا نام تھا اور جھینگر گا رہا ہے. یہ جو جھینگر ہوتا ہے نا، جھینگر یہ رات کو جو ٹریٹ ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے، سنی ہوگی آپ لوگوں نے. برسات کے موسم میں اکثر ان کی آوازیں آتی ہیں. وہ تو ہم نے بچپن میں کہانی پڑھی تھی کہ جنگل کے سارے جانوروں نے مل کے پلان بنایا کہ یار رات سونے کی ہے اور یہ جھینگر جو ہے نا اس کی آواز سے ہم کیا ہوتے ہیں؟ ڈسٹرب ہوتے ہیں. پہلے بچوں کو ایسی کہانی، اب تو پتہ نہیں یوٹیوب پہ واٹس ایپ پہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں بچے، کارٹون دیکھ رہے ہیں، وہ چوہا بلی کو مار رہا ہے، بلی چوہے کو مار رہا ہے، کچھ سبق ہی نہیں ملتا اس سے. تو اس میں کیا تھا کہ سارے جانوروں مل کے، لومڑی شیر ویر نے مل کے مشورہ کیا بھائی اس جھینگر کو کیا کرو، جنگل سے نکلنے پر مجبور کرو. اس کی رات کی جو آواز ہے نا، ٹریٹ ٹریٹ کی آواز، اس سے ہم کیا ہوتے ہیں؟ ڈسٹرب ہوتے ہیں. لومڑی نے کہا مجھے صبح پلان بنانا ہوتا ہے، چالاکیاں کرنی ہوتی ہیں، نیند ہی نہیں ہوتی رات وغیرہ وغیرہ. کتے نے کہا مجھے کتا پن دکھانا ہوتا ہے صبح صبح. ٹھیک ہے. تو ہر اور بالآخر جھینگر کو جنگل سے نکلنے پر مجبور کر دی اور جھینگر ہجرت کر کے جنگل چھوڑ کے چلا گیا. جب ہے تو رات کو جانوروں کو نیند نہیں آئی. ایک جنگل میں خاموشی، خاموشی بالکل. کیا ہو گیا بھائی؟ شور بھی نہیں ہے پھر بھی نیند نہیں آ رہی. ایک عجیب وحشت ہونے لگی. پھر صبح اٹھے، سب نے مشورہ کیا بھائی کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جھینگر کو واپس لے کر آؤ. وہ آواز شور تو تھی مگر اس شور میں ایک لطف اور مزہ تھا. وہ بھی اللہ نے اس کو جو ایک آواز دی ہے نا، وہ آواز بتاتی ہے کہ رات کا وقت، رات کی ایک عجیب وحشت ہے اس کی آواز میں. وہ رات کے لحاظ سے اللہ نے اس کو وہ آواز دی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات. تو رات کا جو کنسپٹ ہے، رات کا تصور وہ اور گہرا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر گھر میں بیوی چیخ چلا رہی ہے، تھوڑا بہت کیا کرو بھائی،
صبر کرو, کوئی ہے بولنے والا. اور میاں اگر آ کے گھر میں چیزیں توڑ پھوڑ رہا ہے تو شکر کرو میاں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میاں کا ہونا یہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ گھر میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو, اس لیے کہ گھر میں میاں نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو یہ دیواریں کھائیں گی, یہ گلاس رکھے رکھے آپ کو ٹیڑھی آنکھیں دکھانا شروع کر دے گا, میں ابھی تک یہاں کیوں پڑا ہوا ہوں. گلاس کو ہلنا چاہیے, بالٹیوں کو ٹوٹنا چاہیے, زیادہ نہیں, تھوڑا بہت کبھی کبھار. تو اس کا بھی اپنا ایک کیا ہے بھائی, مزہ ہے. محبتیں ہوتی ہیں تو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, روٹھتے بھی ہیں. جو اجنبی ہوتے ہیں ان سے نہ کبھی لڑائی, نہ کبھی شکوہ, نہ کبھی شکایت. تو یہ محبتیں ہیں تو یہ ہو رہا ہے نا, محبتیں ہی نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا. تو خیر بات کو میں ختم کرتا ہوں, وقت بہت زیادہ ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ گوروں کے پاس رہنمائی نہیں ہے, اپنی عقل سے چلتے ہیں, لہذا نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے پیسہ کہاں سے کمانا ہے اور کہاں, اس کے نتیجے میں وہ کما کما کے سارا لنکاوی جزیرے جیسے جزیروں پہ اڑا, پھر بھی نہیں ملتا, پھر بھی تنہائی میں. عجیب زندگی ہے ان کی. تو تمہید ہی اتنی لمبی ہو گئی. ابھی تو میں نے بیان یہ کرنا تھا نا کہاں خرچ کرنا چاہیے, تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں مذہب دیا, اسلام دیا, ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ یہاں کماؤ اور یہاں خرچ کرو, اور اتنا خرچ کرو, نہ اس سے زیادہ کرو نہ اس سے کم کرو. تو اس سے ہمیں دنیا کے بھی مزے اور آخرت کے بھی مزے. اب یہ کتنا خرچ کرو, کہاں خرچ کرو, اس کی اہمیت تو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تفصیل انشاءاللہ اگلے شمارے میں, ٹھیک ہے نا. تو ایک ہفتے کی بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں. مسجد بیت السلام مولانا عبدالستار صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جو ڈیفنس کی مسجد میں ہے مفتی عبدالستار صاحب, وہ بڑی بزرگوں میں سے ہیں بھائی, وہ تو بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ. جو بڑے آدمی ہوتے ہیں چھوٹوں سے نہیں پوچھا جاتا بڑے کے بارے میں, بڑے سے پوچھا جاتا ہے ان سے میرے بارے میں پوچھیں. سمجھ رہے کہ ان کے بارے میں کیا رائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.